السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے سوا کوئی بڑے سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس نے صاف کہہ دیا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی محنت دنیا کے اندر ضائع ہو جائے گی اور آخرت میں انجام کا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ مجھ سے پیشتر مولانا عبدالرزاق گمن حافظہ اللہ تبارک و تعالی جماعت حقہ اس کی خوبیاں اور اس کے خصائص اور فضائل اور علامتوں پر باتیں کر رہے تھے۔ جہاں سے انہوں نے بات کو ختم کیا میں وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی بتائی ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ سامعین محترم، دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ تیسری حدیث ہے، فرمایا علیکم بالجماع من شذ شذ فی النار، فرمایا جماعت کو لازم پکڑو۔ اس جماعت سے مراد پاکستان کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں۔ یہ شذ شذ فی النار اس حدیث سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت مراد ہے، کہ صحابہ کرام کی جماعت، ان کا فہم، ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کے اپنائے ثواب، ان کی ہوئی عبادات، ان کے شب و روز، کہ نبی علیہ السلام ان کو عمل کر کے دکھاتے رہے اور وہ اپناتے رہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن روئے زمین پر ہیں تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ حضرات، اہل حدیث ایک مثبت دعوت کا نام ہے۔ اہل حدیث اللہ کے قرآن
اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور اہل حدیث سے مراد صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، اہل حدیث سے مراد اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل حدیث سے مراد سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے، اہل حدیث سے مراد محدثین کے استدلال کا احترام کرنے والے، اور اہل حدیث سے مراد نبی علیہ السلام کی وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اب یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اب آئیے، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت 4 گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں۔ پہلے مسلمان ماڈریٹ اور روشن خیالی کی آج کل ہوائیں چل رہی ہیں، اور لبرلزم، اور یہاں تک مولویوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی کافر نہیں ہے، یہ بھی بلیور ہے، مومن ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ حضرات، یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ شیخ الاسلام نہیں ہے، یہ فضیح الاسلام ہے، یعنی لبرلزم کی ہوائیں جو چل رہی ہیں۔ تو یہ پہلا جو طبقہ ہے یہ روشن خیال مسلمانوں کا ہے کہ جن کے نزدیک سنت بھی حجت نہیں ہے، اور داڑھی جو ہے یہ شعار اسلام میں سے نہیں ہے، اور نماز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ وہ قرآن کی من مرضی تفسیر کرتے ہیں۔ اس فتنے کو فتنہ غامدیت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کا رخ طاہر القادری نے بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ حضرات، مسلمانوں میں سے دوسرا بڑا گروہ جو ہے وہ تقارب ادیان کا ہے۔ یہ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی اپنے اپنے افکار و نظریات پر رہتے ہوئے اپنے مشترکہ مقاصد کے لیے ایک ہو جانے کا جو خوشنما نعرہ ہے، یقین جانیے یہ کتاب و سنت کے منافی نعرہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک قبر کی پوجا کرنے والا، ایک اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، بتائیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک سیدہ عائشہ کو، امی عائشہ کو، ماں جی عائشہ کو، ام المومنین عفیفہ و مصحفہ کو، مطہرہ و محدثہ کو، حبیبۃ و حبیب اللہ کو، زوجۃ رسول اللہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے، ایمان سمجھتا ہے، اس کی سیرت کو قرآن سمجھتا ہے، اور اس کی سیرت کو پیغمبر کی سیرت سمجھتا ہے، اور اس کے بغیر دین کو ادھورا سمجھتا ہے، اور ایک ان کو گندی اور ننگی گالی دینیاں دین سمجھتا ہے۔ بتائیے کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرا نظریہ جو امت کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تحریک طالبان اور داعش، ان کو بیگانوں نے پیدا نہیں کیا، ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے پیدا کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ امریکہ کے ایما پر بے نظیر کی حکومت نے طالبان کو پیدا کیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان لوگوں کے ذریعے پاکستان کو توڑیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، یہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ حضرات، ان کو بنایا اپنے مقاصد کے لیے، اور پھر ہمارے گلیوں بازاروں کے اندر بروشر تقسیم کیے جاتے تھے، ہماری مساجد کے اندر بیان کیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کتب علیکم القتال، جہاد فرض عین ہو چکا ہے، اور کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے آج حالات کو کیسے بدلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے لا تسبوا الدار، زمانے کو برا نہیں کہنا۔ رب کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں، جیسے چاہتا ہوں تبدیل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں جو بھی مکر کرے گا وہ مکر، وہ سختی اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ الا غالب علیہ،
لن یشاد الدین الا غلب علیہ۔ آج وہ وقت آیا کہ ہمارے آرمی چیف نے کہا کہ جہاد جو ہے یہ ریاست کا حق ہے۔ جب ہم کہتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ مولوی موت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے موت سے نہیں ڈرتے۔ ہمارا منہج وہ منہج ہے جو صحابہ کرام کا ہے، جو سلف صالحین کا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اجماع اور جماعت کہا ہے، جس کو لازم اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پاس فہم اہل بیت کا ہے، ہمارے پاس منہج صحابہ کرام کا ہے۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے بڑے تھوڑے سے لوگوں کا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، یہ دین اوپرا اور اجنبی شروع ہوگا، اور اس کے متمسک اور ماننے والے اور حاملین اور اس پر عمل کرنے والے وہ لوگوں کے اندر اوپرے ہی رہ جائیں گے۔ آج پوری دنیا کا کفر جو ہے سلفیوں پر، اہل سنت والجماعہ اہل الحدیث پر محنت کر رہا ہے۔ کس لیے؟ ان کو بگاڑنے کے لیے۔ آئیے، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ بریلوی جو عوام ہے یہ بھیڑے ہیں، شیعہ بھی لے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی لے جاتے ہیں، اہل حدیث بھی لے جاتے ہیں۔ آج میں کیا دیکھتا ہوں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کہ اہل حدیث نوجوانوں کو کفر اور اہل بدعت تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں، اور بڑے خطرناک مسائل کے ساتھ اہل حدیث نوجوان جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ آئیے اپنے منہج کو پہچانے، فکری آوارگی سے بچیں، جماعت اور صحابہ کرام کے منہج پر متمسک رہیں، اور کبھی بھی کسی آیت اور حدیث کا وہ مطلب اور معنی نہ لیں جو صحابہ کرام اور سلف صالحین نے نہیں لیا۔ سب سے پہلی چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وقت کے حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں اور اسمبلیوں کو طاغوت کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، وقت کے حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ ان کے خلاف ممبروں پر تحقیق اور حکومت گرانے کی دعوتیں دینا، اللہ کی قسم ہے یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے۔ آئیے، یہ دوسری چوتھی سے بھاگنے والے جو مولوی بیچارے ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اشکالات کا جواب وہ نہیں دے پاتے، تو یہ پھر بیماریاں معاشرے کے اندر جو ہیں وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، حاکم وقت کے خلاف خروج کرنے کے لیے شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ کہ آپ کے پاس دگنی اسلحہ کی قوت ہونی چاہیے، افرادی قوت ہونی چاہیے، آپ کے پاس متبادل قیادت ہونی چاہیے، اور موجودہ زمانے میں شرائط مفقود ہے، لہذا کبھی بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرنے والی جماعت اور تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ پہلی منہج اہل حدیث کی نصیحت ہے۔ دوسری بات، میں نے دیکھا ہے کئی اہل حدیث منہ اٹھا کر ناحق تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے اور وہ بھی کافر ہے، اور یہ بھی کافر ہے اور وہ بھی کافر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تکفیر تو نہیں کرتے لیکن عمل سے تکفیر کرتے ہیں۔ زبان سے نہیں کافر کہیں گے لیکن عمل سے نمازیں نہیں پڑھیں گے، رشتہ داریاں نہیں کریں گے، جنازے نہیں پڑھیں گے۔ یہ بعض جو تکفیری ہیں زبان سے کافر نہیں کہتے لیکن عمل سے کافروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تکفیر معین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے 23 سالہ دور میں کبھی کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا۔ کافر کہنے کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ کیا ہے؟ کہ یہاں حاکم وقت جو قاضی ہے وہ دلائل و براہین کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دے گا، یا پوری امت مسلمہ کا اجماع کہ امت کے 73 گروہ کسی کے کافر ہونے پر متفق ہو جائے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ وگرنہ پاکستان کے اندر بسنے والے یہ جاہل بے شعور جو مسلمان ہیں، یہ بریلوی ہیں، اور اسی طرح غالی دیوبندی اور جو صوفی ہیں، کبھی بھی اپنی زبان کو آلودہ نہ کرنا ان کو کافر کہہ کر۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا، اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا منہج جو ہے ان کی تکفیر معین کرنے کا قطعی طور پر نہیں ہے۔
ایسے پمفلٹ، ایسی کتابیں، ایسی تقاریر نشر کی جا رہی ہیں اور فری تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر، اور لوگ ان کو سن کر کے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری میری نصیحت ہے حضرات۔ تیسری نصیحت ہے کل جدید لذیذ، ہر نیا لذیذ کا شوق جو ہے یہ انسان کو ہلاکت کی گھاٹی کے اندر اتار دیتا ہے۔ اہل الحدیث، اہل حق، ہمارا کیا عقیدہ و منہج ہے؟ خلافت راشدہ، افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی کے بعد امت میں کوئی افضل ترین ہے تو ابو بکر صدیق ہے، تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ راشد ہے، عثمان بن عفان خلیفہ راشد ہے۔ کوئی شخص جو خلیفہ عثمان بن عفان پر نیش زنی کرے، حرف گیری کرے یا کتابیں لکھے، خلافت و ملوکیت کے نام پر یہ بات یاد رکھ لینا، خلیفہ راشد کے اوپر حرف گیریاں اور زبان درازیاں کرنے والے یہ اہل سنہ والجماعت سے خارج ہیں۔ خلافت راشدہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی خلافت راشدہ حقہ علی منہاج النبوہ ہے، اور جو ان چاروں کے بارے میں زبان درازی کرے گا وہ جہنم کا کتا ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اہل حدیث اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کو زبان درازیاں کرتے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو فتوحات نہیں ہوئی۔ فتوحات کرنا بڑا کمال ہے، اور ظالموں تمہارے دماغ کے اندر جو چیز ہے وہ نسبیت ہے۔ فتوحات کرنا بڑا کمال ہے۔ آج قوم رحیل شریف کو ہیرو کیوں مانتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے ملک کو بچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مملکت کو بچایا ہے، اور فتنوں کے وقت مملکت کو بچانا یہ فتوحات سے بھی بڑھ کر عظیم کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کس سے لیا ہے؟ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ اہل حدیث اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی اساس اور بنیادیں ہماری مائیں امہات المومنین ہیں۔ ہماری مائیں امہات المومنین کے بغیر اہل بیت کا تصور کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے مراد نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اہل بیت سے مراد نبی کے 3 داماد ہیں، اور اہل بیت سے مراد جس طرح حسن و حسین ہے اسی طرح اہل بیت سے مراد امامہ بنت زینب بھی ہے اور علی بن زینب بھی ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، اور ان سے محبت کرنا۔ حضرات اہل بیت سے مراد حسنین کریمین ہیں، اور اہل حدیث اہل بیت سے محبت کرنے والے ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ مولا حسین سے ہیں، حسن سے ہیں، ان کے مخالفین سے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی لعنتی اور جہنمی کافر نہیں کہہ سکتے۔ ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بالکل عدل اور حق اور وسط لکھا ہے، اور یہی میری جماعت کا منہج اور موقف ہے۔ اور میں اپنے خطباء، اپنے علماء، اپنے دوستوں سے، محققین سے، مشائخ سے بھی گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے یہ جو سٹیج ہے یہ جماعت کا سٹیج ہے، یہ قاری عبدالرحیم فرد واحد کا سٹیج نہیں ہے، یہ مولانا یاسین رائی حافظہ اللہ ان کا سٹیج فرد واحد کا نہیں ہے، یہ جماعت کا سٹیج ہے۔ جب جماعت کے سٹیج پر آتے ہیں جماعت کی ترجمانی کیا کریں، اس وقت اپنی انفرادی تحقیقات اپنے گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ انفرادی تحقیقات نے آج مکار اور جو عیار اور چلاک لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اہل حدیث پر تان کرنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا ہے۔ اہل حدیث کا منہج ایک وقار ہے، ایک معیار ہے، ایک اعتبار ہے کہ یہاں لیلہا کا نہارہا، تاریک رات بھی ہے وہ روشن دن کی طرح۔
تو حضرات پورے پاکستان میں جو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ کر آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ کبھی بھی حاکم وقت کے خلاف خروج نہ کریں اور خروج کا حصہ نہ بنے. حضرات دوسری چیز ہے کبھی بھی مسلمانوں کو معین کافر نہ کہیں، اللہ نے ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا. اور تیسری بات خلافت راشدہ یہ ہمارا منہج ہے. اور چوتھی بات تمام صحابہ کرام ان کا احترام واجب ہے. زبان کی نوک کے ساتھ ماتھے کے شکل کے ساتھ بھی کسی صحابی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جس طرح مولا علی جنتی شہزادہ سردار ہے، اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ بھی اسی طرح جنتی شہزادہ اور سردار ہے. اور آؤ آج بتاتا ہوں، محققین بھی بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ انگلیاں چلانے والوں جاؤ انٹرنیٹ پہ ڈال دو، پوری دنیا میں دو طبقے حضرت معاویہ کے مخالف ہیں. 84 لاکھ مربع میل 84 لاکھ مربع میل پہ حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے. کہ جس علاقے پہ حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے آج 85 ملک ہیں اس علاقے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے زمین کے اتنے بڑے علاقے پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے. اور تکلیف کس کو ہے؟ یہ انصاب الاشراف جو بلازری کی ہے، علماء کو میں یہ بات بتانے لگا ہوں. بلازری کے نام لے کر آپ بڑے حوالے آگے چلا دیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے وسطی پنجاب ننکانہ کا ایک پیر ہے جس کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، اس نے بھی بلازری کو پڑھ کر حضرت معاویہ پر سب و شتم شروع کر دیا اور نعوذ باللہ کافر تک بھونک گیا، کہہ گیا کافر تک بھی. یہ انصاب الاشراف جو ہے پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے اسلامی کتابوں کو چوری کیا. یمن کے اندر بسنے اور رہنے والے یہودی ہیں، ان یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ جزیرہ عرب سے مخطوطوں کو چوری کیا اور پھر اپنے ملک لے گئے اور پھر وہاں سے برطانیہ سے اور کافروں کے ملکوں سے جا کر کے ان کتابوں کو شائع کیا. اور دنیا میں سب سے پہلے جو انصاب الازلاف جو بلازری کی کتاب ہے انصاب الاشراف، اس کو بھی شائع کرنے والا جو ہے وہ ایک یہودی محقق ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے اس قوم کو خائن قرار دیا ہے. فرمایا واللہ لا آمن الیہود علی کتابی، یہ یہودیوں کے بارے میں بے خوف نہیں ہوں، یہ گڑبڑ کرنے والے ہیں خط و کتابت میں. تو اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام نے عبرانی سیکھنے کا حکم دیا. تو میرے بھائیوں ایسی کتابیں پڑھ کر مقدس شخصیات پر بھونکنا، یہ دو قومیں ہیں جن کا کام ہے. پہلی قوم یہودیوں کی ہے، وہ حضرت معاویہ کے سخت ترین دشمن ہیں. ان کے محققین نے لکھا ہے ہٹلر نے ہمارا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان ہمارا مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اور پھر یہودیوں کے بعد رافضی جو ہے خناس، رافضی جو صحابہ کرام کو کافر کہنے والے رافضی ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں سے گند بکنے والے اور گند کرنے والے ہیں. حضرت معاویہ ان سے محبت اسی طرح ہے جس طرح حسن و حسین سے ہے، ابو بکر عمر سے ہے، عثمان علی سے ہے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، اسی پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے. یہ فیصل آباد کا کوئی مولوی ہو یا جیلم کا ہو، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ دجال ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد زنا کا فتنہ ہوگا، شراب کا فتنہ ہوگا، مال کا فتنہ ہوگا. فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، ہر فتنے سے بڑھ کر بڑا فتنہ فرمایا گمراہ کرنے والے مولویوں کا فتنہ ہے. ایسی احادیث بیان کریں گے تم سے نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی. صحیح کے اندر ضعیف کا ٹانکا، ضعیف کے اندر موضوع کا ٹانکا، اور موضوع کے اندر اپنی سران اپنی پیٹ کی گندگی کا ٹانکا لگا کر آج امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اہل حدیثوں کبھی بھی اپنے منہج سے نہ سرکنا. اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالجماع، علیکم بالجماع، من شذ شذ فی النار، جو اجماع صحابہ سے ہٹے گا اللہ اس کو جہنم رسید کر دے گا.
عمر صدیق کی نصیحت پانچویں، کان کھول کر پاکستان کے در و دیوار میں کسی جہادی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. لکھ لو میں بیان کرتے نہیں ڈرتا. یہ ساری جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہیں اور ان جماعتوں سے وہ اپنا مقصد لیتے ہیں، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ وہاں سے زبان غائب اور وہاں سے بندہ غائب ہے، اور وہاں سے غائب اور وہاں سے غائب ہے. اور میں نے بے بانگے دول سٹیج پر بھی کہا ہے، حکام سے کہا، حساس اداروں سے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں. کوئی جہادی جماعت کا مخالف ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کا مخالف ہو گیا ہے. وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا مخالف ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے غلط ترجمہ کرتے رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے غلط تفسیر کرتے رہے ہیں. کبھی بھی کسی پرائیویٹ جہادی جماعت کے ساتھ منسلک نہ ہونا، وگرنہ تمہاری نسلوں کی بھی خیر ہے نہیں، تم کبھی بھی ان کے شر سے بچ نہیں سکتے. یہ جو جہاد ہے حاکم وقت کے اعلان کے ساتھ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ لوگوں سے آ کر کے نوجوان افراد لے، ان کو ٹریننگ دے اور پھر ان کو اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے استعمال کرے. اور یہ بات بڑے آسان لفظوں کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے آسان لفظوں، کہ حاکم وقت کے علاوہ، حاکم وقت کے علاوہ یہ جہاد کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت کے ہوتے ہوئے کسی پرائیویٹ جہاد قتال کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. لکھ لو یہ میری بات، پھر دوہرا رہا ہوں، مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے کسی پرائیویٹ قتال جہاد کا تصور نہیں ہے. میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. ایک بندہ چوری کرتا ہے، کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ بولیے کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. ایک بندہ قتل کرتا ہے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ بولیے کیوں نہیں قتل کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے تو کہا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ایک زنا کرتا ہے، کیا آپ اس کو کوڑے لگا سکتے ہیں؟ کوارا بندہ ہے. اللہ نے جمع کے سیغوں کے ساتھ کہا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اس وقت آپ فوراً کہیں گے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ جہاں بھی کوڑا تلوار آئے گی، یہ بات یاد رکھ لو، اہل سنت کا اصول ہے، جہاں کوڑا ڈنڈا لاٹھی آئے وہاں پہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. یہ حاکم کا کام ہے. کوڑا ڈنڈا لاٹھی تلوار بندوق میں اور تو یہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے نہیں لے سکتے. وہ وقت کے دجال ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کتب علیکم القصاص اور کتب علیکم القتال میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نصیحت منہج اہل حدیث کی یاد رکھنا. تکفیر نہیں کرنی، حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا، خلافت راشدہ کے ساتھ متمسک رہنا ہے، جمیع اہل بیت سے محبت کرنی ہے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، اور کسی پرائیویٹ جہاد اور قتال کی جماعت سے تعلق نہیں رکھنا. اور آخری بات جو میں کہتا ہوں وہ کیا ہے؟ علماء سے عرض کرتا ہوں، یہ مدارس کے اندر جو محدثین کے عقیدوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے کتاب التوحید امام بخاری کی، ابن خزیمہ کی عقیدہ تحاویہ، عقیدہ واسطیہ، شرح عقیدہ تحاویہ، ان کو بار بار پڑھو اور تکرار سے پڑھو. ہر دور کے فتنے کا ان کتابوں کے اندر حل موجود ہے، اور ان کتابوں کے اندر اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث کا منہج موجود ہے. اور میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کوئی فتنہ جو ہے جس کا تعلق کفر یا بڑی بری بدعت کے ساتھ نہ ہو، اور میں نے دیکھا کہ اپنے نوجوانوں کو اس کے اندر ملوث پایا، مفت لٹریچر دے کر، کھانے کھلا کر، باہر ملکوں کے دورے کروا کر ان کو ملوث کیا گیا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئیں، اور پھر لکھا گیا اشتہاروں کے اوپر ابن تیمیہ کے افکار کو ماننے والے ہیں. یہ سب جھوٹے دجال ہیں. ابن تیمیہ اہل سنت کے امام ہیں، ابن تیمیہ حق والے ہیں، ابن تیمیہ عالم ربانی ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَا تَخْرُجْ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا إِلَّا بِشُرُوطٍ.
تیرا حاکم کافر بھی ہو تو اس کے خلاف بھی خروج نہ کرنا، وگرنہ ہوگا کیا، وہ تیرے بچوں کو مار دے گا، تجھے مار دے گا، تیری بیوی تیرے ماں باپ کو قتل کر دے گا، تیری وجہ سے اور مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ اور کسی مسلمان کا قتل جو ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہے، رب کا اعلان ہے اگر کسی مسلمان بندے کے قتل میں پوری دنیا بھی ملوث ہو گئی، آسمان کا بادشاہ کہتا ہے میں پوری دنیا کو جہنم رسید کر دوں گا، پوری دنیا کو جہنم رسید کر دوں گا۔ خبردار ایسی تقریریں نہ کرنا کہ کسی کا بیٹا متاثر ہو کر جان دے دے یا جان لے لے، نہ نہ نہ۔ آج سب سے زیادہ ضرورت منہج کو بیان کرنے کی ہے، اہل حدیث منہج ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا منہج ہے عذاب جو ہے زمینی قبر کے اندر ہوتا ہے، جہاں انسان کے ذرات ہے، وہ مٹی میں ہوں، وہ نہر میں ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ عرضی، فرضی نہیں، یہ عرضی قبر میں ہوتا ہے، فرضی قبر میں نہیں، عرضی قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جماعت المسلمین کہتے ہیں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ سب خارجی فرقے ہیں، سب خارجی فرقے ہیں، سب خارجی فرقے ہیں، ان کے افکار و نظریات وہی ہیں جو قادیانیوں کے امت مسلمہ کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بھی مار جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، ایسے ہی نہ رشتہ کرنا ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے۔ اور ان کے بڑے رنگ اور ان کی بڑی شکلیں اور ان کی بڑی ٹولیاں پاکستان کے اندر برساتی مینڈکوں اور کیڑوں کی طرح نکلی ہوئی ہیں۔ خبردار، اللہ کے نبی نے کہا ہے سب سے بڑا فتنہ گمراہ کرنے والے مولویوں کا ہے، آؤ علیکم بالجماع۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے صحابہ کرام کا اجماع، صحابہ کرام کا منہج، ان کا فہم، یہی سبیل المؤمنین ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر زندہ رکھے، ہم سب کو اس پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔